السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک آدرش مسلم کیسے ہو سکتے ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم ابھی تیسرے چرن میں، تیسرے اسٹیپ میں ہیں، اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین ارتھات ماتا پتا، ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا کیا حق اور ادھیکار ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک آدمی سماج میں بہت اچھا ہے، لوگ اس کی بہت پرشنسا کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں، اس کا اخلاق، اس کا چرتر بہت اچھا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی سیوا نہیں کرتا ہے، اپنے ماتا پتا کے ساتھ وہ اچھا ویوہار نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائیوں ایک آدرش مسلم کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک نمونہ اور آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کل اور پرسوں کے پاٹھ میں نے بتایا کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ، اسی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے بعد جن کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے وہ ماتا پتا ہیں، وہ والدین ہیں، اپنے ماں باپ ہیں۔ تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں دل و جان سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس پاٹھ میں ہم یہ سنیں گے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کی سیوا نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں وہ کتنا بھینکر اور کتنا ہی بڑا سزائے کا وہ بھاگیدار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ارتھات آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا چیزیں اوید اور نشید کی، اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں ناجائز اور حرام کی ہیں۔ اس میں سے پہلا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو سہبھاگی اور ساجھیدار نہ بناؤ، اور دوسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، سشیل ہو کر کے ادب اور احترام کے ساتھ، انوشاسن کے ساتھ اپنے ماں باپ سے باتیں کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو سزائے کے، دنڈ کے بھاگیدار ہوگے۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی اوگیا، ماں باپ کے آدیش کا النگھن اور اوہیلنا یہ حرام ہے، اور اس کا سزائے کیا ہے، یہ کتنا بھینکر جرم ہے، اور ہم کتنے بڑے سزائے اور پاپ کے بھاگیدار ہو رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، 3 بار فرمایا کہ اس شخص کی ناک زمین میں رگڑ جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کے ناک میں، اس ویکتی کے ناک میں مٹی لگ جائے، ارتھات وہ برباد ہو جائے، پت برشٹ ہو جائے وہ انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا انسان برباد ہو جائے، کس ویکتی کی ناک زمین میں رگڑ جائے؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، برد اوستھا میں پائے، اور ان کی خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو سورگ کا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہم کو جنت ملے گی، ہم سورگ میں جانے کے حقدار بن جائیں گے، اور اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نرک میں جانے والا کام کر رہے ہیں، ہم جہنم میں جانے والا عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی خدمت سے ہم کو جنت ملے گی۔ کیا فرمایا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے، اور ان کو پا کر ان کی خدمت نہ کر کے، ان کا آدر اور سمان نہ کر کے، ان کی سیوا نہ کر کے وہ اپنے آپ کو سورگ کا حقدار نہ بنا لے، ایسے شخص کی ناک مٹی میں، ایسے شخص کی ناک دھرتی میں رگڑ جائے اور وہ رگڑ کے مر جائے، یعنی برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بڑی اہم چیز ہے، اسی وجہ سے ماں باپ کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے۔ مسند بزار وغیرہ کی روایت میں ہے، اور صحیح روایت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے، ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام کو کچھ اپدیش اور سندیش دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جب اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر اپنا چرن رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر جب تیسرے زینہ پر اپنے قدم کو رکھا، پھر فرمایا آمین۔
صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، وہ اچنبھت ہوئے، آشچर्य چکت ہوئے، اور انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر تشریف لے جا رہا تھا، جب میں ممبر پر جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ جبریل علیہ السلام نے پہلی بات جو کہی وہ یہ کہی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، سے وہی لفظ ہے کہ رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک زمین میں رگڑ جائے، اس شخص کی ناک میں مٹی لگ جائے، اس شخص کی ناک دھرتی میں گھس جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پا کر کے وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اللہ سے توبہ اور استغفار نہ کرے، اللہ سے پراشچت اور پشچاتاپ نہ کرے، क्षमा याचना نہ کرے، اور رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہو، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی مغفرت نہ ہو، جس کی بخشش نہ ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری بات جو جبریل علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہ اے نبی ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، اس شخص کی ناک زمین میں رگڑ جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ آپ پر سلام نہ بھیجے۔ پتہ کیا چلا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں صلاۃ و سلام ضرور پڑھنا چاہیے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ شبد بھی، یہ الفاظ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، تو کم سے کم ہم اتنا پڑھیں۔ کب؟ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اس کو ضرور پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی محمد، آپ بھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود شریف صلاۃ و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام نے بددعا کی ہے، جبریل علیہ السلام نے شراب دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ کیا کہا؟ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے۔ تیسری بات جو جبریل علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہی کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اپنے ماتا پتا، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں، برد اوستھا میں، بوڑھے ہونے کے عالم میں ان کو پائے، وہ بوڑھا ہو چکے تھے اس سمے میں ان کو پائے یا کسی بھی اوستھا میں، تو میرے بھائیوں وہ ان کی خدمت نہ کر کے، وہ ان کی سیوا نہ کر کے، وہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار، حسن سلوک نہ کر کے اپنے آپ کو سورگ کا حقدار نہ بنا لے۔ تو میرے بھائیوں ایسے شخص کی بھی ناک زمین میں رگڑ جائے، خاک آلود ہو جائے۔ آپ غور کریں اس حدیث کے اوپر، ایک تو فرشتہ جو سارے فرشتوں میں سب سے افضل، سارے فرشتوں کا نائک، سارے فرشتوں کا سردار، سب سے سریشٹ اور اتم فرشتہ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، شراب دے رہے ہیں ایسے تین لوگوں کو۔ پہلے نمبر پہ جو رمضان کا مہینہ پا کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے، دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کر کے، جو اپنے والدین کی خدمت نہ کر کے، چاہے وہ جس حالت میں ہوں ان کی خدمت نہ کر کے وہ اپنے آپ کو سورگ کا حقدار نہ بنا لے۔ میرے بھائیو غور کریں، شراب کون دے رہے ہیں؟ جو سارے فرشتوں میں سب سے افضل ہے۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جو ساری انسانیت، سارے نبیوں میں سب سے افضل، سارے بنی آدم کے سردار، اللہ کے بعد اس پورے کائنات، پورے سنسار میں سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی جو ذات ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی دعا میں، ان کی دعا کی قبولیت میں سندیہ اور شنکا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کریں، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، شراب دی ایسے تین لوگوں کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، تو یہ کتنا بھینکر ہو جاتا ہے، یہ کتنا بھینکر اور کتنا سخت بد دعا، کتنا سخت شراب، کتنا سخت اور بھینکر یہ شراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم اس پر دھیان دیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، تب جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ہمیں کتنا اس طرف
اکسایا ہے اور کتنا دھیان کہ اللہ نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر یلعن الرجل والدیہ، ارتھات بھینکر بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، انہیں ترسکرت کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ایک بندہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو پھر اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گویا اس نے ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ پتہ کیا چلا کہ ہم کسی کے بھی ماں باپ کو گالی ہرگز نہ دیں، بلکہ سب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اچھے سے رہنے کی کوشش کریں، تب ہم ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ صحیح الترغیب والترہیب میں عوام بن حوشب ایک راوی حدیث ہیں، سلف صالحین میں سے ہیں۔ عوام بن حوشب دھرمی پروج ہیں، اسلامی دھرم گرو ہیں، دھرموید اور ودوان ہیں، حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ جو حدیثیں روایت ہوتی ہیں اس میں سے ایک راوی یہ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں جا رہا تھا، ایک گاؤں کے قریب پہنچا تو دیکھا وہاں ایک قبر تھی۔ عصر کا وقت تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک انسان نکلا۔ اس کا پورا جسم انسان کا تھا، پورا شریر انسان کا تھا، اور اس کا منہ جو ہے وہ گدھے کی طرح تھا، اس کا منہ جو ہے وہ گدھا ڈانکی کی طرح تھا، اور اس نے 3 بار گدھے کی آواز نکالی اور پھر قبر میں گھس گیا۔ کو بڑا تعجب ہوا، ایک دم آشچर्य چکت ہو گئے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اس کے بازو میں ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بیٹھ کے کچھ کر رہی تھی۔ آدمی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا، کسی شخص نے کہا کہ یہ انسان جو ہے بہت بدمعاش تھا، بہت دشت تھا، بہت ہی نکما انسان تھا، یہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، یہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتا تھا، اپنی ماں کو مارتا تھا، اور یہ شراب پیتا تھا۔ اس کی ماں اس کو منع کرتی تھی کہ شراب مت پیو، لیکن یہ بات نہیں مانتا، الٹے ہی اپنی ماں کے اوپر اتیاچار کرتا، ظلم کرتا، اور کہتا تھا کہ کیا تم گدھے کی طرح آواز نکالتی ہو، چپ رہو۔ اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ روزانہ اپنی قبر سے اسی ٹائم میں، عصر کے ٹائم میں نکلتا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے، اور گدھے کی طرح 3 بار آواز نکالتا ہے، پھر قبر میں گھس جاتا ہے۔ یہی اس کا معمول بن چکا ہے میرے بھائیو، اللہ نے اس کو گدھا بنا دیا، اور یہ سنسارک جیون میں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح الترغیب والترہیب میں نقل کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا حدیثوں سے، قرآنی آیات سے، کہ ماں باپ کی اوگیا کرنا، ان کے آدیش نہ ماننا، ان کا حکم نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، اسی طرح سے ان کے اوپر اتیاچار کرنا یا ان کے اوپر ظلم کرنا، گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یہاں تک کہ اچ سور میں، کڑے لہجے میں ان سے بات کرنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے، اور ہم سزائے اور دنڈ کے بھاگیدار ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، ہمیں ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ، اچھا ویوہار کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کی سیوا کرنی چاہیے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی سیوا اور ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔